آج ہم ایک ایسی روحانی شخصیت کی زندگی اور تعلیمات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کی میراث بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم، ہم بات کر رہے ہیں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کی۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے اس کے مطابق ان کا انتقال دسمبر 2025 میں ہوا۔ جی، اور یہ گفتگو صرف ان کی سوانح حیات پر نہیں بلکہ ان اصولوں پر ہے جن پر انہوں نے زندگی گزاری۔ بالکل، اس کا مقصد ان 4 بنیادی معمولات کو سمجھنا ہے جنہیں ذریعہ کہتا ہے انہوں نے اپنی جوانی سے آخری سانس تک کبھی نہیں چھوڑا۔ انہیں ان کی زندگی کے خفیہ معمولات بھی کہا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام روحانی روایات میں روزانہ کے مستقل اعمال کو وہ روحانی ترقی کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس ذریعہ میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ مطلب یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپس میں جوڑتے ہیں: روحانی پاکیزگی، دنیاوی عزت، پھر معاشی برکت اور مستقبل کا تحفظ۔ اچھا، تو یہ الگ الگ عبادات نہیں ہے بلکہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، بالکل، ایک مربوط خاکہ۔ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم کی طرح۔ تو آج ہمارا مقصد ان 4 معمولات کو کھول کر دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ذریعہ کے مطابق ان کی زندگی پر اور جو لوگ انہیں اپناتے ہیں ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ جی تو چلیں پہلے راز سے شروع کرتے ہیں۔ استغفار۔ جی پہلا معمول استغفار ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ فجر کی نماز سے پہلے کیا جاتا تھا اور اس کی تعداد بھی متعین تھی، روزانہ 1000 مرتبہ۔ ہاں، یہ تعداد اہم ہے۔ ذریعہ نے اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ انسان کا دل ایک شیشے کی طرح ہے اور دن بھر کے گناہ اس پر گرد کی طرح جم جاتے ہیں۔ استغفار وہ اس گرد کو صاف کرنے کا عمل ہے، روزانہ دل کو چمکانا۔ اس کی نفسیاتی اور روحانی اہمیت پر اگر غور کریں نا، تو یہ ایک طرح کی روحانی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے جو دن کے عملی طور پر شروع ہونے سے پہلے کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور ذریعہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی توبہ تھی۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن کا آغاز ہی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو مان کر کرنے کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے خود کو گراؤنڈ کرنے جیسا ہے نا؟ مطلب آج کل کی جو سیلف ہیلپ کی دنیا ہے وہ تو صبح اٹھ کر اپنی کامیابیوں پر زور دینے کا کہتی ہے، جبکہ یہ نقطہ نظر یہ دن کا آغاز عاجزی سے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ بالکل، دونوں بالکل مختلف سوچ ہیں۔ ایک آپ کی انا کو بڑھاوا دیتی ہے، دوسری اسے اس کی اصل حقیقت دکھاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ عاجزی کا ایک شعوری عمل ہے جو انا کو قابو میں رکھتا ہے۔ جب انسان دن کے آغاز میں ہی مان لیتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ ہمدرد ہو جاتا ہے۔ اور ذریعہ اس کا ایک بہت عملی فائدہ بھی بتاتا ہے۔ اس کے مطابق یہی وہ عمل تھا جس نے ان کے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دیا تھا، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک نفسیاتی مشق نہیں رہی، اس کا ایک ٹھوس روحانی نتیجہ بھی ہے۔ مطلب دعاؤں کی قبولیت کی کنجی۔ جی ہاں، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ عمل ایک پاکیزہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب دل گناہوں کی گرد سے پاک ہو تو وہ الہام اور رحمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بنیاد صاف ہو جائے تو اس پر اگلی تعمیر محبت اور ادب کی ہوتی ہے۔ ذریعہ کے مطابق یہی دوسرا معمول تھا جو استغفار کے فوراً بعد کیا جاتا تھا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ یہ ترتیب بہت معنی خیز ہے۔ پہلے اپنی ذات کی صفائی کی، پھر اس ہستی سے تعلق جوڑا جو کائنات میں سب سے محترم ہے۔ ذریعہ نے ایک قول نقل کیا ہے جو اس معمول کی روح کو بیان کرتا ہے: بے ادب کبھی بامراد نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ ذریعہ اس عمل کو صرف روحانی ثواب تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے براہ راست دنیاوی عزت اور احترام پانے سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی یعنی ایک خالص روحانی عمل کا نتیجہ آپ کو اسی دنیا میں مل رہا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے کی منطق کو سمجھیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک روحانی عمل یعنی عشق رسول کو ایک دنیاوی نتیجے یعنی عزت سے کیسے جوڑا گیا ہے۔ ادب کا تصور یہاں وہ کلیدی ہے۔ اچھا۔ جب کوئی شخص اپنی تنہائی میں صبح کے اندھیرے میں اس ہستی کے لیے اپنا احترام ظاہر کرتا ہے جس کا مقام سب سے بلند ہے،
تو ذریعہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں بھی اس کے لیے احترام پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی اصول ہے کہ جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے۔ لیکن کیا ذریعہ اس کی کوئی نفسیاتی یا سماجی وضاحت بھی کرتا ہے؟ مطلب کیا ادب کا یہ مستقل رویہ انسان کی اپنی شخصیت میں کوئی ایسی تبدیلی لاتا ہے جو خود بخود دوسروں کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دے؟ ذریعہ اس کی نفسیاتی تشریح تو نہیں کرتا، لیکن اس کا اشارہ ایک گہرے روحانی قانون کی طرف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تعلق قائم کرتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک ایسی متانت اور وقار آ جاتا ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذریعہ ایک اور اہم بات کہتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی پریشانیاں اللہ خود حل فرما دیتا ہے۔ یہ توکل کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ پہلا عمل اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تھا، جبکہ یہ دوسرا کائنات کی سب سے محترم ہستی سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ تو فجر سے پہلے کی یہ تیاری مکمل ہوئی، پہلے دل کی صفائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار۔ اب دن کا آغاز ہوتا ہے اور انسان دنیاوی جدوجہد میں داخل ہوتا ہے۔ یہیں پر تیسرا معمول سامنے آتا ہے جو شاید آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے، چاشت کی نماز۔ جی، اور اس کی ٹائمنگ ہی اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ چاشت کی نماز یعنی صبح 9 یا 10 بجے کے قریب۔ ذریعہ کے مطابق یہ کاروبار اور دنیاوی کاموں کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل، آج کی زبان میں جسے ہم پیک بزنس آورز کہتے ہیں۔ میں تصور کر رہی ہوں کہ کسی کا باس اسے صبح 10 بجے میٹنگز چھوڑ کر 15 منٹ کی بریک لیتے دیکھے تو کیا سوچے گا؟ یہی تو بات ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کا وقت ہے، پیسہ کماؤ، مگر شیخ ذوالفقار کا معمول یہ تھا کہ وہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کر 2 رکعت نماز چاشت ادا کرتے تھے۔ یہ تو آج کل کے ہسل کلچر کے بالکل برعکس ہے۔ یہ عمل اسی ہسل کلچر کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ ذریعہ اسے ایمان کی ایک عملی آزمائش کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیا آپ پیسے کمانے کے بہترین وقت میں اپنے خالق کو راضی کرنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے دور میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کام کے اہم ترین وقت میں اسے چھوڑ دینا۔ کیا ذریعہ اس توازن پر کوئی بات کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ذریعہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کام چھوڑ دو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کام کے بیچ میں سے صرف چند منٹ اپنے خالق کے لیے نکالو۔ یہ کام سے فرار نہیں، بلکہ کام میں برکت ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، اس خیال کو ایک حدیث سے بھی تقویت ملتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کے کاموں اور رزق کا ذمہ لے لیتا ہے۔ تو یہ ذاتی کوشش پر توکل کا ایک طاقتور مظاہرہ ہے۔ اور ذریعہ میں بیان کردہ نتیجہ بہت واضح ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں کس قدر نوازا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا یہ توکل رائے گاہ نہیں گیا، بلکہ اس کے نتیجے میں انہیں ظاہری کامیابی ملی۔ بالکل، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامیابی صرف محنت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے، یا اس میں ایمان اور توکل کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ ذریعہ واضح طور پر دوسری بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو دن کے آغاز میں روحانی تیاری، پھر دن کے بیچ میں ایمان کا عملی امتحان، اور اب ہم دن کے اختتام پر آتے ہیں جہاں مستقبل کی فکر انسان کو گھیر لیتی ہے۔ یہیں چوتھا اور آخری معمول، جسے ذریعہ رات کا پہرا کہتا ہے، سامنے آتا ہے۔ جی، یہ عمل تھا ہر رات سونے سے پہلے سورت واقعہ کی تلاوت کرنا۔ اور اس کا مقصد بھی بہت واضح بیان کیا گیا ہے۔ ذریعہ میں ایک حدیث کا حوالہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر رات یہ سورت پڑھے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ غربت اور معاشی تنگی کے خلاف ایک روحانی حفاظت کا عمل ہے۔ یہ تو ایک طرح کی روحانی انشورنس پالیسی ہے نا؟ دن بھر کی محنت کے بعد رات کو سونے سے پہلے رزق کی فکر کو اللہ کے سپرد کر دینے کا یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کل لوگ مالی تحفظ کے لیے سٹاکس، انشورنس اور سیونگز پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ایک بالکل مختلف روحانی حل پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مکمل نظام کی طرح لگتا ہے۔ جی ہاں، صبح استغفار سے دل کی صفائی، پھر درود شریف سے روحانی تعلق کی مضبوطی، پھر دن میں چاشت کی نماز سے توکل کا مظاہرہ، اور آخر میں رات کو سورۃ الواقعہ سے مستقبل کی فکر سے آزادی۔ ہر عمل ایک خاص ضرورت اور ایک خاص وقت کو پورا کرتا ہے۔ ایک مکمل دائرہ ہے۔ جی، یہ زندگی کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک اکائی کے طور پر پیش کرتا ہے، جہاں ہر پہلو دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ان چاروں معمولات کا خلاصہ کرتے ہیں۔
پہلا، فجر سے پہلے روحانی صفائی کے لیے 1000 بار استغفار۔ دوسرا، عزت اور مشکلات کے حل کے لیے 1000 بار درود شریف۔ تیسرا، رزق میں برکت کے لیے پیک آورز میں چاشت کی نماز۔ اور چوتھا، غربت سے حفاظت کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ذریعہ ایک ایسے نقطہ نظر پر زور دیتا ہے جہاں روحانی نظم و ضبط دنیاوی زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے کامیابی سے گزارنے کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ اعمال دن کے آغاز، کاروباری اوقات اور دن کے اختتام سب کا احاطہ کرتے ہیں، جو ایک مکمل لائحہ عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس گفتگو کے آخر میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ذریعہ ان 4 مخصوص قابل پیمائش اعمال پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، جیسے 1000 بار تکرار، 2 رکعت نماز۔ جی، اعداد و شمار پر۔ ہاں، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل طاقت اور تاثیر کس چیز میں ہے؟ کیا یہ ان رسومات کی تعداد اور وقت کی پابندی میں ہے یا پھر ان کے پیچھے چھپے ہوئے بنیادی اصولوں میں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یعنی کیا اصل چیز توبہ کا سچا احساس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی ادب اور محبت ہے، اللہ کی ذات پر کامل توکل ہے اور اس کی کتاب پر غیر متزلزل یقین ہے۔ بالکل۔ کیا یہ اعداد و شمار اور اوقات ان گہرے احساسات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا یہ خود مقصد ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ایک شخص جو دن میں صرف 10 بار سچے دل سے استغفار کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر نہیں جو بغیر دھیان کے 1000 بار کرتا ہے؟ ذریعہ ہمیں ایک کامیاب ماڈل دیتا ہے، لیکن شاید اصل سبق ان اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی روح کو سمجھنا ہے۔